انفلوئنسر ثنا یوسف کے قاتل کو سزائے موت سنا دی گئی۔ پاکستان کی بیٹی کو انصاف مل گیا۔ کیا ایک سوشل میڈیا پر لائکس اور فالوورز کمانے والی 17 سالہ لڑکی کی زندگی کا خاتمہ محض ایک انکار پر ہو سکتا ہے؟ جب ثنا یوسف کو اپنے ہی گھر میں گولی ماری گئی تو پورے ملک کے سوالات ایک ہی نقطے پر آ کر رک گئے کہ آخر کس نے اور کیوں ایک ہستی کھیلتی نوجوان کی جان لے لی۔ 11 ماہ کی سماعتوں، اعتراف، انکار اور قانونی پیچ و خم کے بعد آج اسلام آباد کی عدالت نے فیصلہ سنایا، لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے کہ کیا یہ سزا صرف ایک مجرم کے لیے ہے یا یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ خواتین کی حفاظت اور انصاف کا نظام کہاں کھڑا ہے۔ اسلام آباد کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے ثنا یوسف قتل کیس میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم عمر حیات کو قتل کا مجرم قرار دے کر سزائے موت سنا دی۔ جج محمد افضل مجوکا نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت فیصلہ سنایا اور کہا کہ دستیاب شواہد اور گواہوں کی روشنی میں ملزم کا جرم ثابت ہو چکا۔ یہ فیصلہ 11 ماہ طویل قانونی کارروائی کے بعد آیا، جس کے دوران عدالت میں تفتیشی رپورٹس، گواہوں کے بیانات اور ملزم کے اپنے اعترافی اور تردیدی بیانات کو بھی سنا گیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہ سزا اسلام آباد ہائی کورٹ کی توثیق کے بعد حتمی ہوگی، کیونکہ سزائے موت کے مقدمات میں CRPC کی دفعہ 374 کے تحت ہائی کورٹ کی منظوری لازم ہے۔ عدالت نے عمر حیات پر مالی سزا بھی عائد کی اور اسے مقتولہ ثنا یوسف کے قانونی ورثاء کو 25 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر وہ یہ رقم ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے مزید 6 ماہ کی سادہ قید بھگتنی ہوگی۔ اس کے علاوہ عدالت نے ڈکیتی کی دفعہ 392 کے تحت 10 سال قید بامشقت اور 2 لاکھ روپے جرمانہ، ہتک عزت کی دفعہ 499 کے تحت 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ اور چوری کا مال وصول کرنے کی دفعہ 411 کے تحت 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ سنایا۔ جج نے حکم دیا کہ تمام سزائیں بیک وقت چلیں گی اور ملزم کے زیر حراست گزارے گئے عرصے کو بھی سزا میں شمار کیا جائے گا، جس کا اطلاق CRPC کی دفعہ 382B کے تحت کیا گیا۔ ثنا یوسف جو سوشل میڈیا پر 10 لاکھ سے زائد فالوورز رکھنے والی 17 سالہ ٹک ٹاک سٹار تھیں، ان کو 2 جون 2025 کو اسلام آباد میں ان کے گھر کے اندر گولی مار کر قتل کیا گیا۔ واقعے کے صرف 20 گھنٹے کے اندر اسلام آباد پولیس نے فیصل آباد سے 23 سالہ عمر حیات کو گرفتار کر لیا، جس کی شناخت انسپکٹر جنرل سید علی ناصر رضوی نے بار کے انکار کی وجہ سے پیدا ہونے والی ذاتی رنجش کے کیس کے طور پر کی۔ گرفتاری کے بعد ملزم نے جولائی 2025 میں مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت اعترافی بیان ریکارڈ کروایا، جس میں اس نے قتل کا محرک، واردات کا مکمل منصوبہ، فرار کا راستہ، ہتھیار ٹکانے لگانے کی جگہ تک سب کچھ تفصیل سے بیان کیا۔ اس بیان میں کہا تھا کہ وہ آن لائن بات چیت کے بعد ثنا میں یک طرفہ طور پر انٹرسٹڈ ہو گیا تھا، اور جب اس نے 28 مئی کو اسلام آباد آ کر جنم دن کی مبارکباد دینے کی کوشش کی اور ثنا نے ملاقات نہ کی تو اسے لگا کہ وہ جان بوجھ کر اسے بچ رہی ہے۔ اسی غصے اور شک کی بنیاد پر وہ 2 جون کو دوبارہ اسلام آباد آیا، ایک ٹویوٹا فارچونر کرائے پر لی اور 30 بور کا پسٹل ساتھ لے کر ثنا سے آمنے سامنے ہو گیا۔ تاہم پیر کے روز عدالت میں دفعہ 342 کے تحت اپنے بیان کے دوران عمر حیات نے اپنے پرانے اعترافی بیان سے مکمل طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ اسے جھوٹا پھنسایا گیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ نہ اس کی کبھی ثنا سے کوئی بحث ہوئی، نہ اس نے ملاقات کی درخواست کی، نہ ان کے درمیان کوئی رابطہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر پیدا ہونے والے عوامی دباؤ کی وجہ سے اسے نشانہ بنایا گیا، کیونکہ وہ خود بھی ٹک ٹاکر تھا اور ثنا بھی مشہور تھی۔ عدالت میں اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے وکیل کی عدم موجودگی میں اس نے سوالات کے جواب لینے کی کوشش کی، جس پر اس نے جواب دینے سے انکار کیا اور بعد میں اپنے وکیل کی موجودگی میں تفصیلی بیان ریکارڈ کرایا۔ فیصلے کے بعد ثنا یوسف کے والدین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا کہ انہیں انصاف ملا ہے۔ ثنا کی والدہ نے پولیس، وکلاء اور میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میڈیا نے شروع دن سے ان کا ساتھ دیا اور مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ صرف ان کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کے لیے ہے جو ایسے حالات کا شکار ہو سکتی ہے۔ ثنا کے والد یوسف حسن نے کہا کہ وہ 11 ماہ سے اس دن کے منتظر تھے اور عدلیہ نے انصاف کے تقاضے پورے کر دیے۔ ان کے وکیل نے عدالت کے جج کے صبر و تحمل کی تعریف کی، کہا کہ 8 ماہ سے زائد عرصے پر محیط کارروائی کے دوران ملزم اور اس کی قانونی ٹیم کی جانب سے جج پر ذاتی حملے کیے گئے، کیس کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن عدالت نے قانون کے مطابق فیصلہ دیا۔ یہ کیس صرف ایک قتل کا مقدمہ نہیں رہا، بلکہ اس نے پاکستان میں خواتین کی حفاظت، سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والے خطرات اور سائبر ہراسانی کے مسئلے پر بھی بحث چھیڑ دی۔ ثنا یوسف اپنے تجربات، سکن کیئر روٹین اور کیفے کے تجربات، روایتی لباس کی ویڈیو کی وجہ سے نوجوانوں میں مقبول تھیں۔ ان کے قتل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عمر حیات کی جانب سے ٹرائل کی منتقلی اور گواہوں کے بیانات پر اعتراضات کی درخواستیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کی تھیں اور چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے واضح کیا تھا ٹرائل میں کوئی قانونی خامی نہیں پائی گئی۔ اس فیصلے کو اب ہائی کورٹ کی توثیق کے بعد ہی حتمی قرار دیا جائے گا، لیکن فی الحال اسے متاثرہ خاندان اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے حلقوں کی جانب سے ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ثنا یوسف کے قتل کیس میں عدالت کا فیصلہ بظاہر ایک قانونی کارروائی کا اختتام ہے، مگر اس کے پیچھے چھپے سوالات اور سماجی زخم ابھی مدمل ہونے سے بھی دور ہیں۔ 11 ماہ کی سماعتوں کے دوران جو کہانی سامنے آئی وہ صرف ایک نوجوان لڑکی کی موت کی رداد نہیں بلکہ پورے ماحول کی عکاسی ہے، جہاں سوشل میڈیا کی چمک دمک، نہ پختہ جذبات اور ذاتی انا کبھی کبھی جان لیوا بن جاتی ہے۔ عدالت نے سزائے موت سنا کر قانون کا پیغام تو دے
دے دیا، لیکن یہ فیصلہ اس وقت تک مکمل معنی نہیں رکھے گا جب تک معاشرہ یہ نہ سمجھے کہ کسی کی رضا کے بغیر اس کی زندگی میں مداخلت، اس کا پیچھا کرنا، اسے مجبور کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ثنا کے والدین نے اس فیصلے کو تمام لڑکیوں کے لیے انصاف قرار دیا، اور یہی اس کیس کی اصل اہمیت ہے کہ اب صرف ایک فرد کا مقدمہ نہیں رہا بلکہ ہر اس بیٹی، بہن اور طالبہ کی علامت بن گیا جو اپنے خوابوں کے ساتھ محفوظ زندگی جینا چاہتی ہے۔ میڈیا، پولیس اور عدلیہ نے جس رفتار سے کام کیا وہ قابل ستائش ہے، مگر اصل چیلنج اب یہ کہ ہم بطور معاشرہ اپنی سوچ بدلیں، سوشل میڈیا پر حدیں قائم کریں، نوجوانوں کو یہ سکھائیں کہ انکار کو قبول کرنا کمزوری نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ اگر یہ فیصلہ صرف فائلوں میں بند ہو گیا تو یہ بھی ایک اور فائل بن کر رہ جائے گا، لیکن اگر ہم نے اس سے سبق سیکھ کر اپنے گھروں، اسکولوں اور آن لائن رویوں میں تبدیلی لائی تو شاید ثنا کی قربانی رائیگاں نہ جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کل کی بنیاد رکھیں۔